چنانچہ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ عام طور پر عرب کے اندر دوپہر میں لوگ سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں اور صبح کو جلدی اٹھتے ہیں. تو دوپہر میں عام طور پر وہاں سناٹا ہو جاتا ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے مکان سے دوپہر میں باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ ایک ضعیف عورت، ایک ضعیف عورت سامان کو لے کر ایک کنارے پر کھڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ماں کیا بات ہے، یہ سامان کیسا، اب تنہائی میں آپ کیسی کھڑی ہیں اس دوپہر تیز دھوپ کے اندر؟ اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا مجھے فلاں گاؤں میں جانا ہے، کوئی مزدور ہوتا جو میرے سامان کو اس گاؤں تک پہنچا دیتا. اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں ہوں مزدور، میں حاضر ہوں، میں آپ کے کام کو کروں گا. دوستو اندازہ لگاؤ وہ نبی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، کہ قسم ہے نبی تیرے زلفوں کی، قسم ہے نبی تیرے چہرے کی. وہ نبی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی قرآن مجید میں نام لیا، یا موسیٰ، یا ہارون، یا سلیمان، یا داؤد، یا آل عمران، سب کا نام لیا. جب میرے نبی کی بات آئی تو اللہ نے کہا طٰہٰ یاسین، ادب کے مارے اللہ نے نام نہیں لیا. اس نبی نے کیسے اخلاق پیش کیا، کیسا کیریکٹر پیش کیا. آج دوستو بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے غیر مسلم بھائی سب کچھ جانتے ہیں کہ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، قرآن بڑی اچھی کتاب ہے، لیکن مجھ جیسے ناکارہ کو دیکھ کر وہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. میری فیکٹری سے بہت سارے غیر مسلم بھائی مال لیتے ہیں. اس میں سے ایک گجراتی غیر مسلم بھائی تھا، وہ مجھ سے بہت بات کرتا تھا کہ مفتی صاحب کیم چھو، مجامہ کیسے دھندا چل رہا ہے. تو جب نیا سال شروع ہوا تو اس نے مجھے کچھ گفٹ بھیجا تو میں نے اس کو بدلے میں قرآن مجید دیا. اس کو ایک ہفتہ جب گزر گیا تو میرے پاس واپس آیا، بولے مفتی صاحب آپ نے جو کتاب دی قرآن مجید یہ بہت اچھی کتاب ہے، آؤٹ اسٹینڈنگ کتاب ہے، ایکسیلنٹ، بریلینٹ. یہ ایسی کتاب ہے کہ میں اس کی تعریف نہیں کر سکتا. لیکن مفتی صاحب اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مسلمان انسان وہ ہوتا ہے کہ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَاعْتِي مَنْ حَرَمَكَ وَاحْسِنْ مَنْ أَسَاءَكَ إِلَيْكَ، کہ جو تیرے ساتھ ظلم کے ساتھ پیش آئے تو اخلاق سے پیش آ، جو تجھ کو تیرے حق سے محروم کرے تجھ کو حق دینے والا بن. مفتی صاحب مجھے بتاؤ کوئی ایک ایسا ملک بتا دو جہاں پر ایسے مسلمان رہتے ہو، اتنے اچھے مسلمان جہاں پر رہتے ہو، اب مجھے ایک ملک بتا دو. میں خاموش ہو گیا. اس نے کہا کہ ایک ملک نہیں بتا سکتے، کم از کم ایک صوبہ، ایک اسٹیٹ بتا دو. پھر میں خاموش ہو گیا. پھر اس نے کہا نہیں بتا سکتے تو کم از کم ایک چھوٹا گاؤں بتا دو جہاں پر ایسے ایمان والے رہتے ہوں جن کو دیکھ کر اسلام یاد آتا. تو دوستو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. پوری دنیا پر تیری حکومت ہو یہ مسلم، اگر تو سمجھ جائے اپنا مسلمان ہونا. یہ کمی میرے اندر ہے، اس کمی میرے اندر ہے کہ میں نے اس کمی کی وجہ سے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو میں میسیج نہیں سمجھا سکا کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اسلام کیا ہے. اللہ کے نبی اس ضعیف عورت کے پاس آئے، اس کے سامان کو اپنے سر کے اوپر رکھا اور آگے چلتے رہے خاموشی سے. وہ ضعیف عورت پیچھے چلتے رہی. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ماں تم کدھر جانا چاہتی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا کہ میں فلاں گاؤں میں جانا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ماں کیا بات ہو گئی کہ تم اتنے دوپہر کے اندر، اتنے تیز دھوپ کے اندر تم باہر جا رہی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا میں تجھے کیا بتاؤں، ایک محمد نام کے کہیں آ گیا ہے، ایک جادوگر آ گیا ہے جو اسلام کو پھیلا رہا ہے، جس کی وجہ سے میرے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا. میں اسلام قبول کرنا نہیں چاہتی. اللہ ناز کرے اس کے خاندان کا، اس کے لوگوں کا. اللہ کے نبی خاموش اس بڑھیا کے بات کو سنتے رہے، چلتے رہے، سنتے رہے، چلتے رہے، سنتے رہے، چلتے رہے. جب گاؤں آ گیا تو اللہ کے نبی نے اس ضعیف بڑھیا کا سامان نیچے رکھا اور کہا کہ اماں جس محمد کو آپ راستے بھر گالی دیتے آئی ہو وہ محمد کوئی اور نہیں، وہ محمد میں خود آپ کے سامنے کھڑا ہوں. اس بڑھیا نے جب اللہ کے نبی کی اخلاق کو دیکھا، اس بڑھیا نے کہا بیٹا
تیرے جیسا کوئی انسان اگر ہے، تیرے جیسا بااخلاق اسلام اگر ہے تو مجھ کو بھی پڑھا دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تو میرے عزیزو، میرے پردہ مانشین بہنوں، ہم اپنے آپ کو اخلاق کو درست کر لیں۔ ہمارے بھائی، ہمارے ہم وطن بھائی، وہ خود ہمیں دیکھ کے اسلام قریب آ جائیں گے، وہ اسلام قبول کر لیں گے انشاءاللہ ایک دن۔ اور یہ دعوت کا کام ایسا کام ہے کہ اس کو تو ہم میں سے ہر ایک آدمی ہر حال میں ضرور کرے۔ کوئی ٹرین کے اندر ہے تو اخلاق سے پیش آئے، فیکٹری کے اندر ہے تو اخلاق سے پیش آئے، اپنے بھائیوں کو اسلام کا پیغام دے۔ میں ایک واقعہ بتا کر اپنی بات مکمل کروں کہ مجھے بھی کہیں جانا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ کے اندر آتے ہیں، 10 بڑے صحابہ۔ انہوں نے سارے مدینہ والوں کی ایک مرتبہ دعوت دی کہ سب کی دعوت، تو سارے مدینہ کے صحابہ صحابیات ان کے مکان پر تشریف لے گئے دعوت کے لیے۔ اللہ کے نبی بھی جب دعوت میں جانے لگے تو مسجد نبوی سے جب گزرے تو کیا دیکھے کہ ایک صحابی اپنے سر کو اس طرح پکڑ کر مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کیا بات ہے، تم تنہا مسجد کے اندر بیٹھے ہو، کیا عبد الرحمن نے آپ کو دعوت نہیں دی؟ ان صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، عبد الرحمن نے مجھے دعوت دی، لیکن میں مسجد میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوں کہ جس طرح میں نے اسلام کے پیغام کو قبول کیا، جس طرح میں نے اس پیسفل ریلیجن کو میں نے قبول کیا، کاش میرے ماں باپ بھی قبول کر لیتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا صرف یہ سوچنا، ابھی کیا نہیں ہے، تیرا صرف یہ سوچنا عبد الرحمن کی دعوت سے بڑھ کر ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے جماعت اسلامی بھائیوں کا جو یہ مہم چلا رہے ہیں کہ اسلام سب کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل قبول فرمائے اور اللہ مجھ جیسے ناکاروں کو بھی قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔